بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور خاص طور پر لاہور کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جو عمران خان کے ذاتی معالج ملنے کے لیے گئے، انہیں کافی دیر انتظار کے بعد واپس بھجوا دیا گیا۔ اس حوالے سے تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے جو لاہور میں پنجاب کالج کا واقعہ پیش آیا ہے گلبرگ میں، اس کے حوالے سے جو آج احتجاج تھا۔ اس سلسلے میں ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے ناظرین۔ حضرت مولانا ظفر علی خان کا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پنجاب کالج گلبرگ کی طالبہ کا جو ریپ کیس ہے وہ حقیقت نکلا ہے، اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی گواہی غیب سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فراہم کر دی گئی ہے، اور لاہور سمیت پنجاب کے طلبہ و طالبات نے شدید ترین دباؤ، بلیک میلنگ اور خوف زدہ کرنے والے حربوں کے باوجود دیوانہ وار احتجاج کرتے ہوئے 2 دنوں میں جو فضائے بدر پیدا کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد کی ہے، اور ملک کی بڑی دینی و سیاسی جماعت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کے دل و دماغ میں ایک عجیب خیال ڈال دیا، اور انہوں نے انتہائی خاموشی سے اپنے علامہ حضرت خادم حسین رضوی مرحوم و مغفور کے ملنگوں، یعنی جو TLP کی طلبہ تنظیم ہے اور فلاحی ٹرسٹ ہے، اس کو خاموشی سے اس پورے معاملے کی تحقیق کے لیے مقرر کر دیا، اور اس تنظیم نے بڑے آرام سے اپنے جو طلبہ تھے اور جو طالبات تھی اس تنظیم سے تعلق رکھنے والی، ان کو ان اسٹوڈنٹس کی اور پنجاب کالج کی صفوں میں داخل کر دیا، اور انہوں نے وہ تمام مواد جو طلبہ کے پاس موجود تھا اور جسے وہ سامنے لاتے ہوئے گھبراتے تھے وہ بھی حاصل کر لیا ہے، اور ضروری گواہیاں بھی حاصل کر لی ہیں، اور اپنی جو پوری اس تحقیق کے بعد انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے پکے ثبوت اور گواہیاں موجود ہیں کہ طالبہ ریپ کیس ایک حقیقت ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی کچھ طالبات نے اس جگہ کا، اس ہسپتال کا وزٹ بھی کر لیا ہے جہاں وہ طالبہ زیر علاج ہے، اور انہوں نے اس کہانی کو بھی رد کر دیا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے پھسل کر گری تھی۔ بہت ناظرین، بڑا ایک مثال پیش رفت ہو گئی ہے اس سارے واقعے میں۔ آج اسٹوڈنٹس پورے پنجاب میں جس طرح احتجاج کے لیے نکلے، وہ بھی ایک بہت معجزانہ ایک انداز ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہر چیز کو دبا دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی، لیکن نون لیگ کی طرف سے جماعت اسلامی کو رات گئے اپروچ کر لیا گیا، اور صبح انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے جو DIG ہیں ان سے ملاقات کر کے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا احتجاج مؤخر کر رہے ہیں۔ وہ تو ٹرین مس کر گئے اسلامی جمعیت طلبہ والے، لیکن اللہ رب العزت نے جو حافظ سعد رضوی کے دل میں خیال ڈالا، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو مقرر کیا کہ وہ چپکے سے خاموشی سے اندر داخل ہو جائیں اور اس طالبہ کے گھر تک، ہسپتال تک اور کالج تک پہنچیں، اور تمام گواہیاں اور مواد جمع کرنے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ واقعہ سچا ہے تو اعلانیہ پریس کانفرنس کر دیں، اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کالج کی انتظامیہ نے اس واقعے کو دبانے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ انہوں نے پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین میاں عامر محمود کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ونگ ہے
TLP का तहरीक लब्बैक का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मियां आमर महमूद से कहा है कि उनके लिए इस वक्त भी एक अच्छा मौका है कि जो ज़्यादती उनका कॉलेज कर चुका है इस वाक़े से निपटने के हवाले से उसे कौम नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन अभी भी वो उस गार्ड को और उस ड्राइवर को सामने लाकर उनके खिलाफ FIRs कटवाएं और उन इंतज़ामिया और टीचर्स के खिलाफ भी एक्शन लें जिन्होंने इस वाक़े से निपटने के लिए गलत हथकंडे इस्तेमाल किए, और इस तरह कुछ बची खुची इज्जत बचा लें अपने अदारे की, वगरना TLP भी इस स्टूडेंट्स मूवमेंट में शामिल हो जाएगी और फिर अपनी जो कानूनी टीम है उसके ज़िम्मे लगाएगी कि वो खुद मुद्दई बनकर गवाह के खिलाफ इस गार्ड के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ, उन टीचर्स के खिलाफ, उस एडमन के खिलाफ FIRs दर्ज करवाए और फिर इन सब को सज़ा दिलवाने के लिए पूरी आईनी और कानूनी जंग लड़े। यूं नाज़रीन, बहुत जल्द इस ज़ालिमाना वाक़े के जो मुल्ज़मान हैं और जो उनके सहूलतकार हैं वो अदालत के कटहरे में खड़े नज़र आएंगे, ऐसा कहना है TLP वालों का। और उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं फिर वो करके भी दिखाते हैं, और जब हमारा अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा 1 हफ्ते तक अगर कोई कार्रवाई न की गई तो फिर हम अपना लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे कि इस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ख़िलाफ़ हम किस बड़े पैमाने पर हरकत में आते हैं। नाज़रीन, इस डेडलाइन में उन्होंने क्या ऐलानात किए, इनकी तफसील भी अभी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि TLP की जो इब्तदाई खुफिया तहकीकात हैं उसके मुताबिक इस लर्जा खेज वाक़े में कौन कौन मुलव्विस है और डेडलाइन ख़त्म होने के बाद तहरीक लब्बैक क्या करेगी। नाज़रीन, इस इंतहाई गैर मुतवक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस को बारिश का पहला कतरा भी करार दिया जा रहा है, और अब ये उम्मीद बंध गई है कि जो दीगर दीनी व सियासी जमातें हैं जिन्हें हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में पुकारा था कि आप खुदा के लिए इस नाजुक मौके पर अपनी कौम की बहन बेटियों की इज्जत के लिए सामने आएँ, वो भी अपने किरदार का तयन करेंगे। और ये जो बारिश का पहला कतरा है वो पूरी कौम का, पूरी सिविल सोसाइटी का और वकला का और मीडिया का एक मूसलाधार बारिश बनकर बरसेगी, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इशू नहीं है। जिस तरह आपको याद होगा कि कल जो लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी है उसकी जो तालबात थी वो भी सरापा एहतजाज थी। कुछ अर्सा पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये इशू उठा, उससे पहले लाड़काना की यूनिवर्सिटी में ये इशू उठा, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये बार बार ये शिकायत सामने आती रहती हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब जबकि सिविल सोसाइटी और दीनी जमातें और सियासी जमातें भी पुश्त पर खड़ी हो गई हैं अपने तलबा और तालबात के, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ये उम्मीद बंध गई है कि ये मामला ऐसे ही अब ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़लूमों की आहोज़ारी सुन ली है, और एक दीनी ताकतवर तंजीम को जो मुतहर्रक भी है और जो दबाव डालना जानती भी है उसे मददगार बनाकर उस तारीखी वाक़े की याद ताज़ा कर दी है कि जिसके मुताबिक एक लड़की की पुकार पर मोहम्मद बिन कासम ने हज़ारों मील दूर से इस्लामी लश्कर के हमरा आकर सिंध में अटैक किया था, हमला किया था, और जो जालिम थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। इसलिए हाफ़िज़ साद रिज़वी के और उनके जो लश्कर है, जो अवामी लश्कर है उनका, और TLP के इस तारीख़ी ऐलान को एक गैबी मदद भी समझा जा रहा है। एक और गैबी मदद नाज़रीन ये भी आई है कि लाहौर के बहुत जुर्रतमंद वकला की एक ग्रुप ने तालबा रैप केस के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी है, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर कल का नोटिस भी डाल दिया है। SHO थाना गुलबर्ग को भी तलब कर लिया गया है। SHO को अदालत आलिया ने क्या हुक्म दिया, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, एक बात तय हो गई है कि अगर जो मजलूम है अगर वो खड़ा हो जाए और उसका जो तबका है, जिस तरह कहते हैं ये एक तबकाती जंग है, ये जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, वो इसलिए मुसल्लत हो जाते हैं, वो इसलिए हर बार जीत जाते हैं कि वो इकट्ठे हो जाते हैं
مظلوم اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن اس بار طلبہ و طالبات نے اکٹھے ہو کر جو رد عمل دیا اس کی وجہ سے آج مظلوم بھی ایک طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ آج پہلے مرحلے میں طلبہ و طالبات جو اس کالج کے تھے وہ سامنے آئے، پھر پورے لاہور کے کالجز کے طلبہ و طالبات ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر آج پورے پنجاب کے طلبہ و طالبات ان کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے اور آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج برداشت کیا اور کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور ٹریفک کو بلاک کیا، پہیہ جام کیا۔ اس ساری قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ملک گیر جماعتیں ہیں، ان میں جو پی ٹی آئی ہے اور جو تحریک انصاف کا جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے وہ بھی اس ساری جدوجہد میں ساتھ تھا، لیکن اب ٹی ایل پی بھی اس میں ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ جو باقی طلبہ تنظیمیں ہیں اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گی اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس معاملے کو نمٹانے کے لیے پورا دباؤ ڈالیں گی۔ ناظرین، ایس ایچ او تھانہ گلبرگ کو طلب کرتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے عدالت عالیہ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ وہ لڑکی سے ملاقات کر کے اس کا موقف لے کر آئے اور اپنی تحقیقات جو ہیں وہ پوری کر کے آئے، تاکہ جب عدالت اس سے پوچھے کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے تو وہ گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑے، وہ فزیکلی مل کر آیا ہو اس لڑکی سے جس کا نام لیا جا رہا ہے، بھلے اس کے والد کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پوری رپورٹ لے کر آئے۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے۔ اب اگر جب وہ ہائی کورٹ میں یہ پیش ہو کر بیان دے گا تو اس وقت وکلا کراس کویسچننگ کریں گے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو موقف بیان کر دیں گے پوری دنیا اسے من و ان تسلیم کر لے گی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر ایک بڑی جماعت جو ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے لاکھوں فالورز ہیں، اس نے یہ بڑا دعویٰ کر دیا کہ ہماری انکوائری رپورٹ جو خفیہ رپورٹ ہم نے لی ہے اس کے مطابق اس بچی کے ساتھ واقعی ریپ ہوا ہے اور یہ جو سیڑھیوں سے گرنے والی بات ہے وہ غلط ہے۔ ان کی جو انکوائری تھی وہ اس لیے بھی درست لگ رہی تھی کہ جب صحافیوں نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیوز وائرل ہیں، ایک بچی بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، ہم نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ وہ اس کالج کی یونیفارم میں ہے، کیا یہ بچی وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس بچی کو پولیس تشدد کے دوران کوئی چوٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ان تکلیفوں سے کراہ رہی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے، کیا وہ بچی ہے؟ تو جو ٹیم تھی علامہ حافظ سعد رضوی کی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچی بھی نہیں ہے، اس بچی کی ابھی تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اور انہوں نے یہ اپیل کی کہ اس بچی کی نہ تو اس کا نام لیا جائے اور نہ ہی اس کی کوئی ویڈیو سامنے لائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بچی کے حوالے سے پوری طرح باخبر ہیں اور وہ اس بچی تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری ٹیم کی جو طالبات تھیں وہ جا کر اس ہسپتال میں خفیہ طور پر کسی آنے بہانے وہ بچی سے ملاقات کر کے بھی آ چکی ہیں، اور ان 7 دنوں میں اب ہم اپنا ایک باضابطہ اس جو طالبات ہیں ان کا ایک وفد بھجوائیں گے جو بچی سے باضابطہ ملاقات کر کے بھی آئے گا۔ تو اس سے ناظرین آپ دیکھ لیں کہ وہ کس سنجیدگی سے اس ایشو پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ جو پارکنگ ہے جسے کہہ رہے ہیں کہ جناب طے خانہ ہے، جو گراؤنڈ فلور سے نیچے جسے بیسمنٹ کہتے ہیں، وہاں سے جو کیمرے ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے کیمرے ہٹائے ہیں، جن ٹیچرز نے طالبات کو دھمکایا ہے، جس ایڈمن نے طالبات کو ہراساں کیا ہے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز کٹوائی جائیں گی اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور جو گارڈ ہے اور جو ڈرائیور ہے جو اصل ملزم ہیں انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سب سے پہلی ایف آئی آر تو ان کے خلاف کٹے گی، باقیوں کے خلاف بعد میں کٹے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پورے کیس کو ان کا جو وکلا ونگ ہے وہ لڑے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بچی کے والدین کو اور خود بچی کو ہر طرح کی جو مدد ہے وہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا انہیں اگر دباؤ کا سامنا ہے تو ٹی ایل پی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوگی۔ ناظرین، ایسے کیسز کا المیہ یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو ملزم ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔
اصولاً ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم بہت طاقتور ہو، یا ملزم کوئی دہشت گرد تنظیم ہو، یا ملزم کوئی مافیا ہو، یا ملزم کوئی کارٹل ہو، تو پھر ریاست کو اور حکومت کو اس کیس کا مدعی بننا چاہیے، تاکہ جو متاثرہ فریق ہے چونکہ وہ اس کے لیول کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو المیہ یہ ہے کہ جو حکومت اور ریاست ہے وہ ملزم کے ساتھ کھڑی ہے، جو ملزم اس کیس پر پردہ ڈالنے چاہتے ہیں اور ان کے سرپرست جو اس کیس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، ریاست اور حکومت بھی انہی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ان حالات میں ناظرین اگر ایک طاقتور تنظیم نے مدعی بننے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ جو ابہام پھیلایا گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ یہ واقعہ ریپ کیس ہے، سیڑھی سے گرنے کا کیس نہیں ہے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح قوم کو دھوکہ دیا جاتا رہا۔ اب جب دوسری طرف سے بھی ایک زوردار موقف سامنے آ گیا ہے اور سٹوڈنٹس تو پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، اور ان سٹوڈنٹس کے حق میں سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے۔ ناظرین ایک طرف واقعے کا سرے سے ہی انکار کر دینا کتنا ظلم کی بات ہے، لیکن اب ٹی ایل پی کا جو مدعی بننے کا اعلان ہے اس نے صورتحال کو بہت دھماکہ خیز کر دیا ہے، اور انہوں نے جو اپنا طلبہ ونگ ہے اسے یہ ہدایت بھی کر دی ہے کہ لاہور میں جہاں جہاں بھی احتجاج ہوگا اگلے دنوں میں، یعنی کل پرسوں، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے، بھلے وہ طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، وہ بھی اس احتجاج میں پورے جوش و جذبے سے شریک ہوں گے۔ یہ بھی ناظرین بڑی بات ہے۔ جب ٹی ایل پی کا اسٹوڈنٹس ونگ آئے گا تو انصاف اسٹوڈنٹس ونگ پہلے ہی متحرک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد جو باقی طلبہ تنظیمیں ہیں، باقی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی ان کی پشت پر کھڑی ہو جائیں گی۔ جو پنجاب کالج کے طلبہ و طالبات ہیں، اور بلکہ ہم یہ اپیل کرنا چاہیں گے حافظ سعد حسین رضوی سے کہ وہ اس کیس میں جو پنجاب گروپ آف کالج گلبرگ کا ہے، اس میں جیل روڈ کا جو لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ہے اس کے کیس کو بھی شامل کریں، اور اپنی اس ٹیم کے ذمے لگائیں کہ وہ وہاں پر احتجاج کرنے والے جو طالبات ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، جو اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو پرنسپل نے جا کر شکایت کی تھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے، وہ ان سے بھی ملیں، تاکہ اس سارے معاملے کو ایک مجموعی تناظر میں دیکھ کر ایک پوری قوم کے مشترکہ دباؤ کے ذریعے اس ساری صورتحال کا مستقل بنیادوں پر ازالہ کیا جائے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس اگر باہر نکلے ہیں، انہوں نے اپنے لیے جد و جہد کی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کے لیے کس طرح سے مدد آئی ہے۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہو جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ، ہو جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ طلبہ و طالبات نے تمام جو دباؤ تھا، جو تمام ان کو وسائل میسر تھے والدین کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے، ان سب کو رد کر دیا، کیونکہ وہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے اس سارے معاملے کے لیے خود میدان میں نکل آئے، اور جب بندہ خود میدان میں نکل آتا ہے تو اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق دیا ہے ہمارے ان نوجوانوں نے پورے ملک کو، پورے پاکستان کو۔ اس پر ہم ان اسٹوڈنٹس کو، ان طلبہ و طالبات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔